آجا بھائی سارے قریب کتنے قریب آ جائے سارے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس امت کی شرافت، اس امت کی فضیلت، اس امت کے مقام اور مرتبے کو جانتے ہوئے کتنے ہی انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ سے اس امت کے لیے اللہ سے درخواست کی کہ وہ امت ہمیں دے دے. آخر زمانے کی وہ امت جس کی بڑی فضیلت ہے، پہلی آسمانی کتابوں میں یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی جنہیں کلیم اللہ کا خطاب ملا، اللہ سے ہم کلام کرنے، اللہ سے ہم کلام ہونے والے، اللہ سے باتیں کرنے والے براہ راست، انہوں نے بھی درخواست ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نہیں، 5 دفعہ نہیں، 7 مرتبہ اللہ سے کہا، 7 مرتبہ کہ اللہ میں تورات میں ایک امت کے بارے میں پڑھتا ہوں کہ ایسی امت آئے گی، ایسی ہوگی، ان کا قرآن ان کے سینوں میں ہوگا، وہ لوگوں کو بھلائی کی باتیں کریں گے، برائی سے روکیں گے، اور ہر دفعہ ہر فضیلت کے ساتھ اللہ سے درخواست کرتے تھے کہ اللہ وہ امت مجھے دے دے. اللہ کی طرف سے جواب آتا تھا تلک امت احمد، وہ تو احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. ہر درخواست پر ایک ہی جواب، تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم. جلالی نبی تھے، تورات تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی، کاغذ پہ نہیں جیسے ہمارا قرآن ہے. تو ان تختیوں کو یوں رکھا زمین پہ اور کہا کہ اچھا امت نہیں دیتا تو مجھے اس امت میں ہی پیدا کر، امتی بنا دے. اس امت کا نبی نہیں تو اس نبی کا امتی بنا دے. یہ درخواست بھی منظور نہیں ہوئی. نبی کی درخواست منظور نہیں کہ تم اس امت میں پیدا ہو جاؤ. اور ہم کس نے درخواست دی تھی بھائی؟ میرا ہاتھ کھڑا کریں کہ جی میں نے درخواست دی تھی. میرے ابا اماں نے درخواست دی تھی کہ میرے بچے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی جو امت ہے آخر زمانے میں آئے گی اس میں پیدا کرنا اللہ میاں.
کس کے ابا نے کی تھی، کس کے اماں نے کی تھی، بغیر درخواست کے تو کسی اسکول میں داخلہ ہی نہیں ملتا۔ جس نبی نے درخواست کی، بار بار کی، وہ منظور نہیں، اور یہاں بلا درخواست کے، بلا تقاضے کے، بلا مطالبے کے، بلا استحقاق کے، محض اس کے فضل سے اور کرم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہے۔ یہ عظیم دولت صرف حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آخر زمانے میں آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنے امتی ہونے کی قدر نہ کی، ہمیں اپنی قیمت کا پتہ ہی نہیں، ہمیں اپنے مقام اور مرتبے کی خبر ہی نہیں۔ کل ہی حاجی صاحب کا پیغام آیا، ہم لیسٹر میں تھے، ایک تو حاجی صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم نے جب سے میں چلا ہوں مسلسل ہر جگہ ان کا بار بار پیغام آتا رہا کہ بھئی جہاں جاؤ، جن سے ملو، جن میں بات کرو، مردوں میں، عورتوں میں، ان سب کو میرا سلام ضرور کہہ دیں۔ اور کل 1 مہینے بعد 2 ستمبر کو اسپتال میں داخل ہوئے تھے، کل 1 مہینے کے بعد انہوں نے مشورے میں جا کر آدھا گھنٹہ بات کی، اور جماعتوں کو جو روانگی ہوتی ہے اس کی دعا، مختصر بات، واپسی والوں میں بھی گئے، مختصر سی بات کی، دعا کا، اور پیغام یہ دیا کہ وہاں خصوصاً لندن والوں کو اور عموماً سارے یورپ میں والوں سے یہ کہہ دو کہ ہر آن ہر گھڑی ہم اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھ کر رہے، ہر آن گھڑی ہمارے اندر یہ سوچ ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ اور دوسری بات، جب میں امتی ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ اور عجیب بات، عجیب استدلال کیا صاحب نے، فرمایا کہ جو ہر وقت اپنے آپ کو امتی سمجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا ذمہ دار سمجھے گا، وہ گھر بیٹھے بھی جو عمل کرے گا اس پر بھی 49 کروڑ ملے گا۔ یہ نہیں کہ صرف چلے میں جا کر ملے گا، 3 چلے میں ملے گا، گھر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کی سوچ فکر یہ ہے کہ میں گھر کا نہیں، میں حضور کے کام کا، مجھ پر حضور کی محنت کی ذمہ داری ہے۔ وہ دفتر میں ہے لیکن اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا ذمہ دار سمجھ کر دفتر میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ دکان پہ ہے، اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام والا سمجھ کر دکان میں ہے، اس دکان میں اس کے ہر سبحان اللہ پر 49 کروڑ ملے گا۔ ہم نے اپنی قیمت گرا دی، اپنی قیمت گرا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرمت الجنہ علی جمیع الانبیاء حتی ادخلها وحرمت علی جمیع الامم حتی تدخل امتی، سارے نبیوں پر جنت کا داخلہ بند جب تک کہ میں نہ داخل ہو،
اور تمام امتوں پر بھی جنت کا داخلہ بند جب تک کہ میری امت نہ داخل ہو جائے. عجیب بات، امت آئی سب سے آخر میں. امت کی عمر تھوڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمار امتی بین 60 و 70 وقلیل منہم یتجاوزون. میری امت کی عمر 60-70 سال، 60-70 ایوریج، اوسط. بہت تھوڑے ہیں جو 70 سے آگے بڑھنے والے. یہاں پر بھی 70 سے آگے والے گنے چنے ہوں گے. پچھلی امتیں 200 سال، 300 سال، 400 سال. وہ امتیں عمر زیادہ، لامحالہ اعمال بھی زیادہ. حضور کی امت عمر تھوڑی، عمل بھی تھوڑے. وہ بعد میں جائیں، یہ تھوڑے عمل والے پہلے چلے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کے ذمے وہ کام لگا جو پہلے صرف انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کے ذمے ہوا کرتا تھا. یہ امت نبی نہیں ہے لیکن نبی کے کام والی ہے. نبی کے کام والی. تمام امم سابقہ ان کے ذمے ایک کام تھا کہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کر، اللہ کی مان کر، اپنے نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے کامیابی حاصل کر لیا. اس امت کے ذمے 2 کام لگے. ایک کام کو اللہ نے کہا فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے ہر انسان کو، ہر جن کو، تمام جنات، تمام انسانوں کو ہم نے صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے انسان جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عمومی ترجمہ یہی ہے قرآن شریف اکثر. لیکن عبادت کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. آگے ختم. ہم اسی کو عبادت سمجھتے ہیں. کوئی سچ بولنے کو عبادت نہیں سمجھتا، جھوٹ سے بچنے کو کوئی عبادت نہیں سمجھتا، کسی غریب کی مدد کرنے کو عبادت نہیں سمجھتا، اپنے بچوں کے ساتھ سنت سمجھ کر کھیلنے کو عبادت نہیں سمجھتا. کوئی سمجھتا ہے اپنی بیوی کے منہ میں محبت سے، پیار سے لقمہ دینے کو کوئی عبادت سمجھتا ہے؟ حالانکہ مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے. اسی لیے شاہ عبد القادر محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے تیسرے صاحبزادے، جنہوں نے اردو کا سب سے پہلا ترجمہ کیا، قرآن پاک کا سب سے پہلا ترجمہ اردو میں با محاورہ. باقی جتنے اردو ترجمے ہیں قرآن کے وہ سب اسی سے نکلے ہوئے ہیں. یہ ہمارے بنگالی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بنگلہ ترجمے بھی ہیں وہ سب بھی اسی سے لیے ہوئے ہیں، شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے سے. سارے اردو بنگلہ ترجمے وہ اس سے لیے ہوئے، اس ترجمے کو بیس بنایا ہے. اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. لفظ بندہ، بندگی استعمال کرتے ہیں.
غلام، بندہ، غلام، عبد، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا. غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا. اس کے پاس جو چیز آئے گی آقا کے ملک میں چلی جائے گی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آقا اس کو کسی چیز کے استعمال کی اجازت دے دے. اگر اجازت دے دے تو وہ استعمال کرے گا. غلام، بندے، عبد کی مرضی نہیں چلا کرتی. وہ یہ نہیں کہے گا اس وقت یہ نہیں کر سکتا میں. آقا کہے گا چل تو وہ چلے گا، وہ کہے گا سو جا تو سوئے گا، وہ کہے گا اٹھو تو اٹھے گا، رات ہو یا دن ہو. اللہ نے ہم سب کو، تمام انسانوں کو، تمام جنات کو، تمام عورتوں اور مردوں کو اپنا بندہ، اپنا بندی بنایا ہے. ہر مرد اللہ کا بندہ، ہر عورت اللہ کی بندی. اور ہمیں کسی چیز کا مالک نہیں بنایا. ہمیں آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ تمہاری مرضی. ہمیں اپنی مرضی کے تابع رکھا ہے. ہمیں صرف جو چیزیں ہمیں دی ہیں اس کے استعمال کی اجازت دی ہے. ہم دھوکے میں پڑ گئے. ہم نے کیا سمجھا؟ میری گاڑی، میرا گھر، میری دکان، میرے کپڑے، میرا سامان، میرا میرا میرا. حالانکہ کچھ بھی میرا نہیں، وہ تو اللہ کا ہے. اللہ نے استعمال کی اجازت دی ہے. کسی کو کسی چیز کے استعمال کی اجازت دے دی جائے تو وہ مالک تھوڑی بنتا ہے. میں کہوں لے بھائی یہ گلاس، اس میں پانی پی لے، تو وہ اس گلاس کا مالک بن گیا. گلاس دے دیا تو کیا وہ اس گلاس کا مالک بن جائے گا؟ پانی پینے کی اجازت ملی ہے، پانی پیو، آؤ گلاس واپس کر دو. اور اس سے بڑا دھوکہ ہمیں کیا لگا کہ جو کچھ اللہ نے ہمارے بدن میں رکھے، یہ آنکھ، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ دل، یہ زبان، یہ ٹانگیں، ہم نے سمجھا یہ میری ہے. میری زبان ہے جو چاہے بولو، میری آنکھ ہے جو چاہے دیکھو، میرے کان ہیں جو چاہے سنو. تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ ان میں سے کوئی چیز ہماری نہیں. ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا. ہمارے کان، آنکھ، ناک، دل، دماغ کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اللہ نے صرف مہربانی یہ کی کہ ہمیں ان چیزوں کے استعمال کی اجازت دی اور ہمیں عقل اور سمجھ دیے. عقل اور سمجھ ہمیں دیا. عقل اور سمجھ جو اللہ نے ہمیں دیا یہی کافی تھا کہ ہم اللہ کی دی ہوئی ان چیزوں کو ویسے استعمال کریں جس استعمال پر اللہ خوش ہو جائے. لیکن اللہ کو انسانوں سے خاص لگاؤ ہے. تمام انسانوں سے اللہ کو خاص لگاؤ ہے، خاص تعلق ہے. بڑی چاہ سے، بڑی محبت سے اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا. جب پیدا کیا تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ آپ ایسی مخلوق پر پیدا کر رہے ہیں جو یسفک الدماء، خون بہائیں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، دنگا کریں گے، فساد کریں گے. فرشتوں نے اشکال کیا اللہ میاں سے. حالانکہ فرشتے تو کسی بات پر اشکال نہیں کرتے، لیکن انسان کے پیدا کرنے کا جب اللہ نے ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو اشکال ہو گیا. علماء فرماتے ہیں بھئی فرشتوں کو کیا ہوا؟ علم غیب تھا. ہم تو نہیں مانتے کہ فرشتوں کو علم غیب کہ یہ انسان بعد میں جا کر یہ کام کریں گے. فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ یہ کریں گے؟ تو صاحب البدایہ والنہایہ نے لکھا ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ چار عنصر ہیں بنیادی بیسک
4 عنصر ہیں، 4 چیزیں ہیں جس سے یہ ساری کائنات کی تخلیق ہوئی ہے: آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ آگ، پانی، ہوا اور مٹی، یہ 4 عنصر ہیں، ایلیمنٹس۔ انہی کی ترکیب میں کمی زیادتی کرو تو کوئی نئی چیز بن جاتی ہے۔ اس کو اتنے فیصد ڈالو، اس کو اتنے فیصد ڈالو تو ایک اور چیز بن جائے گی، اس کو اتنا کرو، اس کے اتنا کرو تو اور چیز بن جائے گی۔ لیکن ان 4 عنصر سے اللہ نے ایک عنصر سے اس کے اصلیت کو رکھتے ہوئے ایک مخلوق پیدا کی۔ ہوا اور پانی سے اللہ نے حن اور بن، یہ 2 مخلوق پیدا کی۔ ہوا اور پانی سے حن اور بن، آگے اس کی تفصیل نہیں آتی کہ وہ مخلوق کیسی تھی۔ اور آگ سے اللہ نے جن پیدا کیے، جنات کو، اور مٹی سے اللہ نے سب سے آخر میں انسان کو پیدا کیا۔ علماء کہتے ہیں وہ جو تینوں مخلوق نے شرارتیں اور حرکتیں کی، فرشتوں نے وہ منظر دیکھا ہوا تھا، حن، بن، جن، ان تینوں نے جو حرکتیں کی تھیں اس زمین میں، فرشتوں کو وہ نظر، وہ یاد تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ جو چوتھی مخلوق آ رہی ہے انس، وہ بھی ویسے ہی کرے گی جیسے ان تینوں نے کیا۔ 2 کو تو اللہ نے بالکل ہی صفایا کر دیا، اور جنات کو آبادی سے دھکیل کر ویرانوں میں پھینک دیا، ورنہ وہ پہلے انہی کے ساری یہ زمین تھی۔ سب سے آخر میں انس کو پیدا کیا، بڑے چاہ سے بنایا، بہت پیار سے، بہت لاڈ سے۔ یہ انسان بہت اللہ کو لاڈلا ہے، بہت پیارا ہے۔ اللہ کو جو اس انسان سے خاص لگاؤ ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ جو تجھ کو تیرے بندے سے خاص لگاؤ ہے اس کا واسطہ دیتے، دعا میں یہ مانگتے تھے۔ انسان سے اللہ کو خاص لگاؤ ہے، خاص تعلق، اس تعلق کی وجہ سے اللہ نے انسانوں پر مہربانی کی، کرم پہ کرم کیا، نوازش پہ نوازش کی۔ ہر زمانے میں، ہر قوم میں، ہر علاقے میں، ہر قبیلے میں اپنے خاص الخاص برگزیدہ بندے، جن کو انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کہا جاتا ہے، ان کو اللہ نے چن کر ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھیجا کہ جاؤ میرے بھولے بھالے یہ بندے باوجود عقل، سمجھ، شعور کے مجھے ناراض کر کے زندگی گزار رہے ہیں، میری مرضی کے خلاف جا رہے ہیں، تم جاؤ جا کر ان کو سمجھاؤ کہ اللہ کو راضی کر چلو، بندہ بن کر چلو، اپنے آپ کو آقا مت سمجھو، آقا تو وہ ہیں، مولا تو وہ ہیں، اور وہ کیسے راضی ہوں گے؟ جیسے ہم کر رہے ہیں ویسے کرو۔ نبی بتلاتے ہیں جیسے میں کر رہا ہوں ویسے کرو تو وہ راضی ہو جائیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ ایک دن میں ان انسانوں نے 70 نبیوں کو شہید کر دیا۔ ایک دن میں 70 نبی شہید ہو گئے، لیکن پھر بھی اللہ نے نبی کو بھیجنا بند نہیں کیا۔ ایسا لگاؤ، تم ٹیڑھے پہ ٹیڑھے رہو، میں پھر بھی تمہارے سدھار کے لیے آدمی بھیجوں گا۔ کوئی باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے، وہ بیٹا 2 دفعہ نہیں مانتا ہے تو اس کو گھر سے ہی نکال دیتے ہیں، آنکھ کر دیتے ہیں، آنکھ جائیداد سے فارغ کر دو اس کو۔ یہاں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتادہ نبیوں کو شہید کیے جا رہے ہیں، 1 کو کیا، 2 کو کیا، 10 کو کیا، 20 کو کیا، 70 کو کر دیا۔ اللہ کو پھر بھی اس سے خاص لگاؤ، اور سب سے آخر میں امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین،
रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, सरवरे कौनैन, ताजदार दो आलम, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ले जलालुहु ने तमाम अक़वाम आलम के लिए, तमाम रंगो नस्ल के इंस और जिन के लिए, तमाम अरब और अजम के लिए, तमाम अहले यूरोप, अहले अफ्रीका के लिए, तमाम अमेरिका और एशिया वालों के लिए, तमाम जजीरों में रहने वालों, पहाड़ों पे बसेरा बसाने वालों के लिए, बल्कि क़यामत तक आने वाले हर फर्द बशर के लिए नबी और रसूल बनाकर और ये पैगाम देकर भेजा कि जाकर कहो या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ऐ दुनिया जहां के इंसानों, अल्लाह को इलाह तस्लीम कर लो, तुम कामयाब हो जाओ। ऐ बादशाहों, ऐ वजीरों, ऐ दौलतमंद, ऐ फकीर और मिस्कीन, ऐ मर्दों और औरतों, ऐ अरबी वालों, अजमियत वालों, अंग्रेजी वालों, उर्दू पुश्तो वालों, फारसी बंगाली वालों, अल्लाह को इलाह तस्लीम कर लो, तुम कामयाब हो जाओ। सारी दुनिया के इंसानों, हाजिरीन गायबीन, क़यामत तक आने वाले सबको खिताब करके हुजूर ने ये आवाज लगाई, और अकेले आवाज नहीं लगाई, इस आवाज लगाने में पूरी की पूरी उम्मत को अपने साथ शरीक कर लिया। पूरी उम्मत। तो उम्म साबिका, उन पर एक जिम्मेदारी थी कि अपने आप को बंदा बना कर रहे। इस उम्मत के जिम्मे इंसान होने के नाते 24 घंटे ये बंदा बनकर रहे, आका को पहचाने, अपनी हैसियत को जाने, अपने आप को गुलामी के तर्ज में रखे। हुजूर ने क्या फरमाया? जब अम्मा आयशा सिद्दीका सैयदा तय्यबा ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके तो अगले पिछले सब अल्लाह ने माफ कर दिए, क़द गफ़र अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। फिर आप इतनी लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं, कदम मुबारक में वरम आ गया। हुजूर ने क्या फरमाया? अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं कि उसने मुझ पर ये नेमतें की, मैं उसका अब्द ना बनूं, शुक्र करने वाला अब्द, बंदा, गुलाम ना बनूं। हुजूर ये फरमा रहे हैं, उम्मत को तालीम दे रहे हैं कि अब्द बनकर जिंदगी गुजारो। अब्द बनकर जिंदगी गुजारने वाले का हर अमल इबादत शुमार होता है, यहां तक कि अब्द बनकर जिंदगी गुजारने वाले का पेशाब करना भी इबादत, उसका पाखाना करना भी इबादत, उसका अपने बच्चों के साथ खेल कूद करना भी इबादत। अब्द कि ये अब्द है, अपनी बीवी से मिलना भी इबादत। हर अमल अब्द बनकर जो सियासत करेगा उसकी सियासत इबादत। ये झूठ है, कहते हैं हम इबादत कर रहे हैं। बादशाह बनकर सियासत करते हैं, कहते हैं हम इबादत कर रहे हैं। नहीं, अब्द बनकर सियासत करो तो तुम्हारी सियासत यकीनन इबादत। और जो अब्द बनकर सियासत करता है, जो अब्द बनकर हुकूमत करता है, उसके साथ लाओ लश्कर नहीं चला करते। वो इस चक्कर में नहीं होता कि जी एजेंसियों वाले ने थ्रेट किया है कि तुम्हें धमकी दे रहे हैं तुम्हारे क्योंकि उसे अपने जान की नहीं, उसे तो पता मेरी जान तो मेरे आका के पास है, किसी के बस में क्या, मुझे क्या करे। वो अब्द है, पहले अब्द बनो, अब्द बनकर तिजारत करो, तुम्हारी तिजारत इबादत है। अब्द बनकर ज़राअत करो, तुम्हारी ज़राअत इबादत है। अब्द बनकर मुलाजमत करो, तो वजारत करो, सदारत करो, बादशाही करो, तो वह इबादत है।
عبد بن کر جو کچھ کرو گے 24 گھنٹے میں، عبد بن کر سوتے رہو، یہ سونا بھی عبادت ہے۔ سونا عبادت، جاگنا عبادت۔ وہ ترجمہ غلط نہیں ہے جنہوں نے ترجمہ کیا کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن عبادت ہے کیا؟ ہم نے 4 چیزوں کو منحصر کر دیا عبادت۔ ہر چیز عبادت ہے، شرط ایک ہے کہ عبد بن کر وہ چیز کی جائے۔ جس شعبہ زندگی میں ہے، جس کام کو کر رہا ہے، عبد، غلام، بندہ بن کر رہا ہے، اگر عبد بن کر رہا ہے تو آقا کو دیکھے گا میرا آقا کیا چاہتا ہے، اور نبی کو دیکھے گا کہ میرے نبی نے آقا کو اس کام میں کیسے راضی کیا، بس ویسے کروں گا۔ یہ پہلی ذمہ داری، اپنے آپ کو انسان ہونے کی حیثیت سے غلام اور بندہ بنا کر زندگی گزارنا۔ اس ذمہ داری میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری فرد بشر سب برابر کے شریک ہیں، لیکن اس امت کی جو امتیازی شان، جس کی وجہ سے یہ امت سب سے آخر میں آ کر سب سے پہلے جنت جائے، وہ ترہ امتیاز اس امت کا کیا ہے کہ جو کام پہلے نبی کیا کرتے تھے اب یہ امت کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی برکت سے، آپ کے ختم نبوت کے طفیل، آپ کے ختم نبوت کے صدقے میں اب وہ کام کہ نبی آنے والے نہیں، اب نبی والا کام یہ امت کرے گی، امت کا ہر فرد کرے گا، پڑھا لکھا، ان پڑھ، عالم، غیر عالم، حاکم، محکوم، وزیر، صدر، بادشاہ، فقیر، مرد، عورت، بینا، نابینا، بولنے والے، نہ بولنے والے، وہ کام کریں گے جو کام پہلے نبی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ آپ فرما دیں، اللہ حضور سے فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیں یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا کام، یہ ہے میرا وظیفہ، یہ ہے میری محنت کہ میں اللہ کے روٹھے بندوں کو اللہ سے ملاتا ہوں۔ دعوت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا۔ یہ اللہ کے بندے اپنے آقا کی پہچان چھوڑ کر اپنی مرضی سے زندگی گزار کر مزے کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ مزہ تو آقا کی مرضی پہ چلنے میں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتا ہوں، علی بصیرتن، علی بصیرتن، پورے یقین کے ساتھ بلاتا ہوں کہ میں حق کی طرف بلا رہا ہوں، میں کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں، میں ناکامی کی بات نہیں کر رہا۔ انا، میرا بھی یہ کام، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اے آمن بی، جو مجھ پر ایمان لایا، جو مجھے اپنا نبی رسول مانتا ہے، جو میری اتباع کرتا ہے، اس کا بھی یہ کام ہے، چاہے وہ حاکم ہے یا محکوم ہے، بوڑھا ہے یا جوان ہے، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، مزدور ہے یا بڑا افسر ہے، تاجر ہے یا زمیندار ہے، مرد ہے یا عورت، اس کا بھی یہی کام ہے۔ اب یہ دو ذمہ داریاں ہیں، انسان ہونے کے ناطے سے عبد بن کر رہے، امتی ہونے کے ناطے سے حضور کے کام والے بن کر رہے۔ اب جو ان دونوں ذمہ داریوں کو لے کر چلے گا، ان دونوں ذمہ داریوں کو لے کر چلے گا تو اللہ اسے کیا انعام عطا فرمائیں گے؟ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ابھی نماز میں پڑھے نا امام صاحب نے،
या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। है ईमान वालो, तुम्हें ऐसी तिजारत बतलाएं, ऐसी तिजारत, ऐसा कारोबार, ऐसा बिजनेस। अल्लाह तिजारत कह रहे हैं, तिजारत जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से निजात दे दे, ऐसी तिजारत तुम्हें बताएं। आगे अल्लाह खुद ही बतला रहे हैं, किसी के लिए नहीं छोड़ा, खुद ही बता रहे हैं वो तिजारत क्या है। फरमा रहे हैं तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आओ। अच्छी बात है। अभी तो अल्लाह मियां खुद ही कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, खुद ही तो अल्लाह कह रहे हैं ए ईमान वालो। अल्लाह मियां हमें ईमान वालो कह रहे हैं, तो जो ईमान तो है जभी तो हमें कह रहे हैं ईमान वालो, फिर आगे कह रहे हैं ईमान ले आओ। ईमान तो पहले से मौजूद है, जभी तो आप हमें ईमान वालो कह रहे हैं, फिर दोबारा ईमान लाओ। तुमिनूना बिल्लाहि व रसूली, क्या मतलब? तो फरमा रहे हैं कि ईमान तो है, तुमिनूना बिल्लाहि व रसूली, ईमाने कामिल ले आओ, ईमान के कमाल को पहुंचो। ईमान कामिल क्या है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हर वादे और वईद का पूरा यकीन हो कि यही है, दिल में यकीन गड़ जाए, जम जाए कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने फरमाया यही हक है, यही यकीनी है। अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िबु युहलिक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं सच तुम्हें नजात देगी, झूठ तुम्हें हलाक करेगी। सच बोलते ही यकीन गड़ जाए कि मैं नजात पा गया, झूठ निकलते ही खौफ तारी हो जाए मैं तो हलाक और बर्बाद हो गया, होऊंगा नहीं, हो गया, मैंने झूठ बोल दिया। ये वाला ईमान। हुजूर ने फरमाया आयतुल कुर्सी पढ़ लो, सुबह पढ़ लो, शाम तक तुम्हारी हिफाजत हो गई, पास होगी नहीं, हो गई। शाम को पढ़ लो, सुबह तक तुम्हारी हिफाजत हो गई। शाम को पढ़ लो तो सुबह तक तुम्हारी हिफाजत हो गई। अब आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद हम खुद ही अपने आप को जांचें। अकेले जा रहा, दो साथ हैं, जवान जवान बरखुरदार बैठे, तो कितना इत्मीनान होता है। रात के अंधेरे में अकेले जा रहा और आयतुल कुर्सी पढ़कर जा रहा तो कितना इत्मीनान हुआ, इसी से पता चल जाए। आयतुल कुर्सी पढ़ने पर कितना सुकून इत्मीनान हुआ कि मेरा काम बन गया, मैं महफूज हो गया। और दो गार्ड असलहा समेत दाएं बाएं चल रहे हैं, उनकी वजह से कितना इत्मीनान सुकून होता है कि मैं महफूज हो गया। हर आदमी अपना खुद ही परख ले, पता चल जाएगा कि ईमान कामिल है या नाकिस है। अल्लाह रसूल फरमा रहे हैं कि सूद से माल घट गया, कम हो गया, और सदके से माल बढ़ गया। हालांकि लाख पर 1000 सूद मिला, इंटरेस्ट मिला, तो 1 लाख 1000 बन रहा। गिनती बता रही है, मशीन बता रही है, आंख देख रही है, कान सुन रहे, उंगली गिन रहे, 1000 बड़ा। अल्लाह रसूल कह रहे बड़ा नहीं, माल बर्बाद हो गया। यकीन गड़ जाए कि ये 1000 बढ़ा नहीं, ये मेरा माल घट गया। 1 लाख में 1000 सदका कर दिया, अब गिनती कर रहा है 1000 कम है 1 लाख में। अल्लाह रसूल कह रहे हैं कि माल बढ़ गया, यकीन हो दिल में कि मेरा माल बढ़ गया। ये है तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही। ये ईमान किसको हासिल होगा? जो वो पहली जिम्मेदारी वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जो अब्द बनकर चलेगा, जो अपने आप को गुलाम और बंदा बनाकर चलेगा,
وہ اس ایمان تک پہنچے گا، کیونکہ بندہ تو سپرد کر دے گا. سپردم و تو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. میں نے اپنا سارا مایا تو آپ کو سپرد کر دیا، اب کم زیادہ جو حساب کرنا آپ جانے. وہ اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کرے گا. افوض امری اللہ. یہ حمد اس کو ملے گا. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے نام کو دنیا میں اونچا کرنے کے لیے اپنی جان، اپنا مال، جان بھی اپنا مال بھی اپنا. یہ نہیں جان میرا مال تم دے دو، یا مال میرا لے لو جان تم لگا دو. نہیں، ہر فرد اپنی جان اپنے مال کے ساتھ ایسی محنت کوشش کرے کہ جس محنت کوشش کرتے کرتے اگر وقت آیا، تقاضا آیا کہ جان قربان ہو جائے تو جان بھی قربان کر دے. یہ ہے وہ قل ھذہ سبیلی، دوسری ذمہ داری. تؤمنون باللہ ورسولہ، انسان ہونے کے ناطے سے عبد بنے تو ایمان کامل پائے. امتی ہونے کے ناطے سے اپنے جان مال کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگا دے. تو یہ دونوں ذمہ داری جب پورا کرے گا تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ذالکم خیر لکم. ساری کائنات میں سب سے بڑھیا تجارت، سب سے بڑھیا کاروبار، سب سے بڑھیا سوداگری، سب سے بہترین بزنس یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے سے عبد بن کر رہو، امتی ہونے کے ناطے سے اپنی جان مال کے ساتھ اس دین کے لیے محنت کوشش کرو. یہ دونوں ذمہ داری کو لے کر چلو. کائنات میں اس سے بڑھیا تجارت کوئی نہیں اگر تمہارے پاس ذرہ بھی عقل، علم، سمجھ. ان دونوں ذمہ داریوں کو لے کر، اس دونوں ذمہ داری پہ چلنے پہ اس کو تجارت کہا ہے، اس کو سوداگری، کاروبار کہا. اس پر انعام کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم. سب سے پہلا انعام سارے گناہ معاف، سارے گناہ معاف. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ. ایسے باغوں میں، دوسرا انعام، ایسے باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اور وہاں بہترین رہنے کا ٹھکانہ محل دیں گے. حضرت عمران ابن حسین اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ مساکین طیبہ فی جنات عدن کیا چیز ہے؟ وہ کیسا محل ہے، کیسا ہے ٹھکانہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قصر من لؤلؤ، ایک موتی کا محل ہے. موتی سنتے کیا آتا ذہن میں؟ چھوٹا سا ایک دانہ، تسبیح کے دانے جتنا دانہ، یہی آتا نا ذہن میں، موتی. حضور فرما رہے ہیں یہ موتی کا محل ہے، ایک موتی کا محل، اتنا بڑا محل کہ اس محل کے اندر فی ذالک القصر 70 دارا من یاقوتۃ الحمراء، سرخ یاقوت کے 70 گھر ہیں. گھر چھوٹے چھوٹے فلیٹ نہیں جو آپ کے لندنوں میں کیبن نما، ایک آدمی کا بستر مشکل سے اندر آئے. گھر ہیں سرخ یاقوت کے گھر. وہ گھر کتنے بڑے ہیں؟ فی کل دار، اتنا بڑا گھر، فی کل دار 70 بیتا من زمردۃ الخضراء، ہر گھر میں 70 سبز زمرد کے کمرے ہیں.
70 कमरों वाला एक घर है। अब जहन में आ रहा होगा कमरा नहीं होगा जो लंदन के कमरे होते हैं, 10 बाई 10, 5 बाई 10, 20 बाई 20, नहीं, कमरा इतना बड़ा। फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फी कुल्ली बैतिन 70 सरीरन, हर कमरे में 70 पलंग बिछे हुए हैं। अब पलंग सुनते ही जहन में क्या आया कि सिंगल नहीं तो चलो डबल बेड होगा। यही आया ना कि डबल बेड होगा, एक अपने लिए 7 और 7 हूर होगी। हुजूर क्या फरमा रहे हैं? आला कुल्ली सरीरिन, डबल बेड नहीं, सिंगल बेड नहीं, ट्रिपल बेड भी नहीं, आला कुल्ली सरीरिन 70 फिराशम मिन कुल्ली लौन। इतना बड़ा तख्त है कि उस पर 70 रंगों के बिछौने बिछे हुए। मैं सोच रहा था कि अगर बिछौने एक, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उस पर चौथा, 70 बिछौने ऊपर नीचे बिछे, तो फिर रंग का क्या है? वो तो ऊपर वाले के रंग नजर आएगा, बाकी को तो सिर्फ किनारे ही नजर आएगा। फिर 70 रंग का कहने क्या मतलब? फायदा तो तभी होगा जब बिछौने यूं बिछे हुए हो, 70 रंगों के, 70 रंग नजर आ रहे हैं। तो 70 बिछौने जितना बेड एक, इतना बड़ा पलंग, और ऐसे 70 पलंग, तो वो कमरा कितना बड़ा होगा? पूरे लंदन जितना ही होगा एक कमरा। 70 इतने बड़े बड़े, क्योंकि अभी और भी चीजें आएंगी ना कमरे में, अभी खत्म नहीं हुआ कमरे की चौड़ाई लंबाई। अला कुल्ली फिराशिन ज़ौजतुम मिनल हूरिल ईन, हर बिछौने पे हूरे ईन में से बीवियां बैठी। ये थूक और नाक से गंदगी निकालने वाली चिल्ले पे जाने ही नहीं देती। उस बेचारी को क्या पता। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में, लवित्तलाअत मिअसमहा फी लैलतिन मुज़लिमतिन लअदाअति दुनिया अला मन फीहा। अगर सख्त अंधेरी तारीक रात में अपने कलाई के इस कोने को जाहिर करे, कलाई के सिर्फ इस कोने को जाहिर करे, तो दुनिया और जितनी चीजें दुनिया में है सबको रोशन कर, सब रोशनी से चमक जाए, किसी लाइट की जरूरत नहीं। और एक हदीस में फरमाया, लौ अन्ना इमरातन मिन अहलिल जन्नह बसक़त फी सबअति अबहुरिन लकानत तिलकल अबहुरु अहला मिनल असल। अगर जन्नत की औरतों में से एक औरत, एक, दो नहीं, सारी नहीं, एक औरत, सिर्फ एक औरत दुनिया के 7 समुंदर में अगर अपना थूक डाल दे, तो 7 के 7 समुंदर शहद से ज्यादा मीठे हो गए। उसकी थूक में ये तासीर। उस काले सर वाली को उसे बतलाइए कि देख ऐसी को छोड़ रहे हैं तेरी वजह से। उससे जाके लड़ना नहीं है, बल्कि उसे क्या कहना है? उसे कहना है कि देखो अल्लाह ने ऐसी ऐसी बनाई है, लेकिन वो सारे जितनी है उन सब के मजमुआए हुस्न जमाल, सिफात, कमाल, खूबियों से 70,000 गुना ज्यादा तुझे मिलेगा अगर तू भी अल्लाह और रसूल को राजी करके वहां चले। ये बतलाना है कि वो सब तेरे कदमों में होंगी। कर ले मजे। यहां पे भी मेरे पे हुक्मरानी कर रही है, वहां भी हुक्मरानी करेगी। हुक्मरानी करती है ना। और एक बड़े फौजी अफसर थे हमारे, मैं उनके घर गया। बड़ा फौजियों के फौज में बड़ा रोब दबदबा था। मुझे एक दफा उन्होंने मदऊ किया अपने घर, मैं वहां गया, ताल्लुक था, तो अंदर से बेगम साहिबा की आवाज, तो मैंने कह दिया हाँ फौज पे हुक्मरानी आपकी, आप पर हुक्मरानी अंदर वाली। ऐसा रोब और दबदबा से हुक्म चला रही थी बेगम साहिबा।
میں نے کہا فوج پہ تو خوب روب جھاڑتے ہیں، تو یہاں جھاڑ کے دیکھیں، وہ میرے سامنے کمرے میں بیٹھا ہوں اندر سے، تو اس کو یہ خوشخبری دیں کہ یہاں بھی تو ہم پر راج کر رہی ہے، حکم چلا رہی ہے، اور وہاں بھی راج تیرا ہی ہوگا، بس اللہ رسول کو تو بھی راضی کر، مجھے جانے دے چلے، مجھے جانے دے 4 مہینے میں، مجھے جانے دے اجتماع پہ، مجھے جانے دے سہ روزے پہ، اور تو بھی چل میرے ساتھ، اسے بھی لے چل، وہ بھی مزے کرے۔ بہرحال اس حدیث، اس آیت کے تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابی سے فرمایا، ابھی کمرہ ختم نہیں ہوا، فرمایا فی کل بیت، ہر کمرے میں 70 مائدہ، 70 دسترخوان لگے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے دسترخوان نہیں، گول گول 2-4 کھانے، 5-10 کھانے، کتنے بڑے دسترخوان، علی کل مائدۃ 70 لونا من الطعام، 70 قسم کے کھانے چنے ہوئے ہیں، 70 دسترخوان، ہر دسترخوان پہ 70 قسم کے کھانے، اور وہ کھانے کیسے، یہ نہیں کہ اس دسترخوان پہ بریانی ہے تو وہاں پہ بھی بریانی ہو، یہاں قورمہ وہاں بھی قورمہ، یہاں زردہ وہاں بھی زردہ، یہاں رس ملائی وہاں بھی رس ملائی، سب کے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ نہیں، اس دسترخوان پہ جو 70 کھانے ہیں، دوسرے دسترخوان پہ 70 اور ہیں، اللہ ہی جانے کیا کیا ہوں، اللہ ہی جانے کیا کیا ہوں۔ ہمارے لاہور کے 2 صنعت کار تھے، 3 چلے میں چل رہے تھے، تو ایک دن میرے پاس آ گئے کہ مولوی صاحب، پنجابی بولتے تھے، تو سنیا کوئی 25 لاکھ حوراں والی بھی جنت ہے، 25 لاکھ حوروں والی بھی کوئی جنت ہے۔ وہ پنجابی بول رہے تھے، میں اردو بول رہا تھا، میں نے کہا اچھا بتاؤ جی، 25 لاکھ حوروں والی جنت؟ میں نے عرض کیا، میں نے کہا ہم نے تو کچھ اور پڑھا، تو وہ کہنے لگے کی پڑھا، کیا پڑھا آپ نے؟ میں نے کہا ہم نے تو یہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ خود حدیث قدسی میں فرما رہے ہیں، اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ اللہ فرما رہے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے اس جنت میں وہ کچھ تیار کیا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ 25 لاکھ تو آپ نے سن لیا، 25 لاکھ کا خیال تو آپ کے دل میں بھی گزر گیا، اللہ تو کہہ رہے تم کہاں 25 لاکھ میں پھنسے ہوئے، چلو آگے کی بات کرو، ہم 25 لاکھ میں پھنسے ہوئے۔ ہم بھی اسی حدیث میں حضور جو فرما رہے ہیں، ہم 70 میں پھنسے ہوئے۔ اور پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، فی کل بیت 70 وصیفا ووصیفہ، ہر کمرے میں 70 نو عمر خادم اور خادمائیں بھی موجود ہیں خدمت کے لیے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ جس کمرے میں بیڈ ہو وہیں پہ دسترخوان لگانا چاہیے۔ تھائی لینڈ میں گیا، ایک ساتھی، میں ٹرانزٹ پہ تھا اپنے ساتھیوں کے گھر، تو انہوں نے جہاں میرے سونے کا انتظام کیا تھا وہیں دسترخوان لگا تھا، تو مجھے یہ فوراً سمجھ آیا، میں نے کہا اچھا دیکھو وہاں بھی حضور فرما رہا ہے جس کمرے میں بیڈ ہے، جہاں بچھونا وہیں کھانا، ڈائننگ روم الگ، سونے کے کمرہ الگ، یہ نہیں ہے پہلے وہاں کھاؤ پھر وہاں جاؤ، نہیں، وہیں کھاؤ وہیں مزے سے سو جاؤ۔ ہر کمرے میں دسترخوان، ہر کمرے میں بچھونے، ہر کمرے میں بیگمات، ہر کمرے میں خادمات اور خادم اور خادمہ۔ اب ہر ایک سوچ رہا ہوگا 5-6 فٹ کا تو قد ہے، 1 سے 2 روٹی کھا لیں تو آگے گنجائش نہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ تو اللہ رسول کو تو پتا تھا نا کہ یہ
سوچیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بھی حل کیا. فرمایا وَيُعْطَ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْقُوَّةِ مَا يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ أَجْمَعَ. ایمان والے کو اللہ وہ طاقت دیں گے، وہ قوت دیں گے، وہ صلاحیت اور استعداد دیں گے، وہ قد و قامت دیں گے کہ ان تمام چیزوں کو وہ استعمال کرے گا. یہ جسم تھوڑی ہوگا، وہ تو 60 ہاتھ کا قد ہوگا آدم علیہ السلام والا، اور وہ ہاتھ ہمارا والا ہاتھ نہیں ہوگا 1.5 فٹ کا، وہ تو آدم علیہ السلام والا ہاتھ. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ دونوں ذمہ داریوں کو ادا کرو، اس سوداگری کو کر لو، اس سے بڑھیا تجارت کوئی نہیں. انسان ہونے کے ناطے سے عبد بن کر رہو، امتی ہونے کے ناطے سے حضور کے کام کو اپنا کام بنا کر جیو، تو گناہوں کی بخشش اور ایسی جنت کا داخلہ. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ذالک الفوز العظیم. گناہ کا معاف ہو جانا اور جنت میں داخل ہو جانا یہ عظیم کامیابی ہے. اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں. عظیم کامیابی کہ گناہ معاف ہو جائیں، جنت کا داخلہ مل جائے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں مولوی صاحب، بات تو اپنے بہت بڑا مزہ ہے، آج تو بہت مزہ آیا، بڑی زبردست بات کیا. لیکن یہاں بھی تو کچھ ہونا چاہیے، کچھ تھوڑا بہت مال پتر. اس دنیا میں ایسے ہی رہیں بس. تو ہمیں پیدا کس نے کیا؟ خود پیدا ہو گیا، کسی اور نے پیدا کیا؟ ہمیں سب سو رہے ہیں لگتا ہے. اللہ نے پیدا کیا. تھوڑی سی آواز آئی، اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا سوچے گا؟ اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ میں اس کو بنا رہا ہوں، یہ سوچے گا. تو اللہ نے اس کا جواب پہلے ہی دے دیا. فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا. دوسری چیز وہ جو تم پسند کرتے ہو کہ یہاں بھی ملے کچھ، دنیا میں بھی کچھ ٹھاٹ باٹ ہو، کوئی شان شوکت ہو، کوئی راحت آرام ہو. تو اللہ فرما رہے اخرى، دوسری چیز جو تمہیں محبوب ہے، جو تمہیں پسند ہے، نصر من اللہ وفتح قریب. اللہ کی مدد آئے گی اور تمہاری فتح یوں چٹکیوں میں دنیا بھی تمہارے قدم چومے. وبشر المومنین، ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری ہے. لیکن آخرت میں جو ملے گا وہ عظیم کامیابی ہے. جو دنیا میں ملے گا یہ کامیابی نہیں ہے. اس کی تمہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ دنیا ساری تمہاری ہے، تمہارے قدم چومے. تو دنیا اور آخرت دونوں لینے کا آسان مسئلہ. ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے مقام کو پہچانیں، اپنی حیثیت کو پہچانیں. ہم انسان بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے امتی بھی ہیں. امتی ہونے کے ناطے اپنے جان اور مال کو اللہ کے نام کے سربلندی کے لیے خرچ کریں گے، اور انسان ہونے کے ناطے 24 گھنٹے اپنے آپ کو غلام اور عبد بن کر رہیں گے. ایک ایک چیز کو علماء سے پوچھ کر اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے کہ میرے نبی نے کیسے کیا، میرے نبی کیسے کھائے، میرے نبی کیسے پیتے رہے، میرے نبی کیسے پڑوسیوں کے ساتھ رہے، میرے نبی بچوں کے ساتھ کیسے رہے، میرے نبی کاروبار میں کیسے رہے، میرے نبی نے کیسا کہا، کیسے کیا. بس حضور کے رنگ میں رنگے جائیں گے تو عبدیت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچتے چلے جائیں گے. جو حضور کے رنگ میں رنگا جائے گا وہ سرکار کے سب سے زیادہ اپنے آپ کو قریب پائے گا. قیامت کے دن جب حضور صحابہ کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو جو سرکار کے رنگ میں جتنا زیادہ رنگا ہوگا وہ بھی حضور کے ساتھ ساتھ ہوگا. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسئلہ بخشش کا نہیں ہے، بخشش تو اللہ کی ذات سے امید ہو ہی جائے گی. بخشش کے لیے تو پتہ نہیں اللہ نے کیا کیا بہانے ڈھونڈے. فاحشہ نے کتے کو، خنزیر کے بعد سب سے نجس جانور کتے کو پانی پلایا، اسی پر بخشش ہو گئی.
میں تفسیر پڑھا رہا تھا تو قرطبی میں ایک حدیث آئی کہ ایک شخص جو ہے جنت میں جا رہا تھا، ایک شخص دوزخ میں تھا، تو دوزخ والا جو ہے اس نے اس جنتی کو جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے آواز لگائی، او بھائی او بھائی، وہ رک گیا، ہاں بھائی، کہتا مجھے پہچانا؟ انہوں نے کہا نہیں، کہتا میں نے تمہیں پانی پلایا تھا۔ وہ واپس جائے گا، اللہ میاں مجھے پانی پلانے والا دوزخ میں ہے، لگیں گے جا اسے بھی لے جا اپنے ساتھ۔ پھر جانے لگے گا، پھر ایک آواز لگائے گا، او بھائی او بھائی، وہ پھر رک جائے گا، جی بولو کیا بات ہے، مجھے نہیں پہچانا؟ کہتا نہیں، کہتا تو نے راستہ پوچھا تھا مسجد کا، میں نے تجھے راستہ بتایا تھا مسجد کا۔ پھر واپس جائے گا، اللہ میاں مجھے مسجد کا راستہ بتانے والا وہ دوزخ میں ہے، اللہ کہیں گے جا اسے بھی لے جا اپنے ساتھ۔ اس لیے مجھے کبھی کبھی یہ جو آپ لوگوں کی گاڑیوں میں لگا ہوا ہے نا نیویگیشن، تو اس سے مجھے تھوڑی سی وہ ہوتی ہے، چلو پہنچ تو گئے منزل میں، لیکن راستے میں جس سے پوچھ کر آتے تو وہ سارے بتاتے کہ یہ میں نے تجھے بتایا تھا، میں نے کہا تھا اس گلی میں مڑ دو۔ اب تو وہ جو بولتی ہے اندر گاڑی میں، یا بولتا ہے یا بولتی ہے بے وجود والے، اس کو کیا ہوتا؟ مشین کو دوزخ جنت سے کیا واسطہ؟ تو نیویگیشن کے باوجود بھی کسی سے پوچھ لیا گیا، کیا پتا اسی بہانے اس کو بھی کھینچ کے لے جائے۔ ہاں یہ حدیث امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس حدیث کو ذکر کیا۔ ایسے ہی جنت میں جاتے جاتے پتہ نہیں کتنی دفعہ واپس آئے گا، کتنے اس کو روکیں گے، میں نے تجھے یہ دیا تھا، میں نے تجھے یہ کیا تھا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا، تجھے سردی لگی تھی چادر میں نے دیا تھا، تجھے گرمی لگی تھی تو پنکھا میں نے چلا دیا تھا، تو بیٹھا ہوا تھا پنکھا چلا دیا، گرمی لگ رہی بیچارے۔ وہ ہر ایک کے اوپر جائے گا اللہ میاں کے پاس، اور ہر ایک پہ اللہ کہیں گے جا اسے بھی لے جا، اسے بھی لے جا، اسے بھی لے جا۔ وہ یہ پتہ نہیں کتنوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسئلہ بخشش کا نہیں ہے، بخشش کے لیے تو پتہ نہیں اللہ نے کیا کیا بہانے بنائے ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کل کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں تو ہم بھی ساتھ نظر آئیں۔ اور آج کل کی زبان میں بتلاؤں، آج کل کے ڈکشنری میں کیا ہے اس کا مطلب، بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ مسئلہ صرف سیلفی کا ہے، ذرا سیلفی بنا لو۔ ابھی ہم گئے کچھ ساتھیوں سے ملنے کے لیے ایک جگہ، تو وہ جو ہے نا کہنے لگے ذرا میرا مولانا صاحب کے ساتھ ذرا تمہیں ایک بنا لو۔ میں نے کہا یار چھوڑو اس کام کے لیے، ہم نے اوروں کو رکھا ہوا ہے اس طرح کی یہ بنوانے کے لیے۔ مسئلہ سیلفی کا ہے وہاں کہ حضور کے ساتھ ہم نظر آئیں، اللہ میاں دیکھ لے میں حضور کے ساتھ ہوں، دیکھ اللہ میاں میں حضور کے ساتھ ہوں، کندھا لگا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، یہ نہیں کہ وہ پیچھے بیٹھے ہیں۔ بزرگوں کی گاڑی چلتی نا، حضرت جی کی گاڑی چلتی تھی آئی صاحب کے ساتھ گاڑی میں، اور وہ پیچھے والی گاڑی والے بھگائے جا رہا ساتھ بھائی کیا حضرت کی گاڑی کے ساتھ میری گاڑی نظر آئے، یہ مسئلہ ہے۔ حضور کے ساتھ ہم وہاں نظر آئیں، مسئلہ یہ ہے، مقام کا ہے، بخشش کا نہیں۔ بخشش کے لیے تو پتہ نہیں کیا کیا ابھی جو میں نے بتا دیا۔ ان دونوں ذمہ داریوں کو لے کر چلیں گے، دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے۔ کریں گے انشاءاللہ اس کی کوشش۔ اب اس کے لیے ابھی حاجی صاحب کے کچھ پیغامات ہیں، آدھا دیا ہے، آدھا تو رہتا ہے۔ سلام تو میں نے پہنچا دیا نا حاجی صاحب،
اور امتی بن کر رہیں گے، حضور کی محنت کا ذمہ دار بن کر رہیں گے، اس کے فائدے بھی بتلا دیے۔ ایک چیز یہ ہے کہ حاجی صاحب کی طبیعت پہ آج کل بہت زیادہ غلبہ ہے کہ ہم درود شریف کی کثرت کریں، درود شریف کی کثرت کریں۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں گے تو اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں دیں گے۔ حدیث میں ہے، پکی بات ہے، صحیح حدیث، ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ اب اگر اپنے آپ کو حضور کی محنت کا ذمہ دار سمجھ کر پڑھ رہا تو جیسا عیسیٰ نے فرمایا 49 کروڑ، ایک دفعہ پڑھنے پہ 49 کروڑ رحمت، اور 10 سے ضرب دے دو پھر مشین حساب کتاب کی فیل۔ اس لیے چلتے پھرتے آتے جاتے درود شریف کی کثرت کیا گیا۔ اس سے کیا ہوگا؟ سارا علاقہ اللہ کی رحمت سے بھر جائے گا۔ گھر سے مسجد آئیں درود شریف پڑھتے پڑھتے آئیں، مسجد سے گھر جائیں درود شریف پڑھتے پڑھتے جائیں، گھر سے کاروبار پہ جا رہے ہیں، ملازمت پہ جا رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، ٹرین پہ جا رہے ہیں، بس پہ جا رہے ہیں، درود شریف پڑھتے پڑھتے جا رہے ہیں، سارا علاقہ رحمت برس رہی ہے، رحمت برس رہی ہے۔ روز جا رہے ہیں، روز پڑھ رہے ہیں، روز رحمت برس رہی ہے، رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت، اتنی رحمت برس جائے کہ اس کے اندر کوئی بھی آئے وہ اثر لیے بغیر نہ جائے۔ جس راستے پہ رحمت کی بارشیں ہوئی اس راستے سے مسلم غیر مسلم جو بھی گزرے گا وہ اثر لیے بغیر نہیں جائے گا، اس کا دل پلٹ کے رہے گا۔ اس میں ایک چھوٹا سا درود شریف حاجی صاحب آج کل فرما رہے ہیں، صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ وسلم، سلم نہیں سلم، صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ وسلم، چھوٹا سا درود، صلاۃ و سلام، صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ 3-4 دفعہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ بعد میں پھر میرے پیچھے پڑ جاتے، یہ لکھ دو جی لکھ دو، پھر ایک دفعہ بتاتا ہوں، صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ ایک کتاب میں ہے کہ جو 500 دفعہ اس درود شریف کو پڑھ لے، 500 دفعہ، تو دنیا اور آخرت میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اور کیا چاہیے؟ نہ یہاں محتاج نہ وہاں محتاج، 500 دفعہ صرف، اور زیادہ جتنا پڑھتے رہو۔ اب 5 دفعہ نماز کے لیے آتے ہیں، آتے 50 جاتے 50، 100 ہو گیا، آتے 100 جاتے 100 تو 1000 ہو جائے گا ہر نماز کے ساتھ۔ دفتر جاتے پڑھے، گھروں میں عورتوں سے کہیں کہ بچیوں کو لینے جاتی ہو مکتب میں اسکول میں، جاتے ہوئے درود شریف پڑھتے جاؤ، آتے ہوئے درود شریف پڑھتے جاؤ۔ بچوں کو سکھا دیں، بچیوں یہ درود شریف پڑھتے پڑھتے جاؤ، درود شریف پڑھتے پڑھتے آؤ، سارا علاقہ ہمارا رحمت ہی رحمت سے بھرا ہوا۔ اس رحمت کی فضا میں جو آئے گا اس کے دلوں سے ہر طرح کی نفرتیں، کدورتیں، جھگڑے سب ختم ہو جائیں گے، الفت اور محبت سے دل جڑتے چلے جائیں گے۔ ایک دوسرے کو اپنے زور سے قائل کرنے کی بجائے درود شریف کی کثرت سے رحمت کی فضا بنا لیں، اس فضا میں جو آئے گا اس کا دل محبت سے بھر جائے گا۔ یہ لڑائی جھگڑے رنگے فساد سب ختم۔ اس رحمت کی فضا میں جو آئے گا وہ ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے پر جان قربان کرے گا، ایک دوسرے کا خیر خواہ ہمدرد بنتا جائے گا، ایک دوسرے کی بھلائی کو چاہنے والا بنے گا، ایک دوسرے کی اچھائی کا تذکرہ کرنے والا بنے گا۔ جب اس رحمت کی فضا میں آئے گا چاروں طرف رحمت ہی کی فضا بن جائے گا، غیر مسلم بھی اس فضا میں آئے تو اس کا دل ہل رہا ہوگا، وہ بھی ہمدردی کو لے کر چل رہا ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ اس کی کچھ، صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ گھروں میں بتلائیں، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، دوستوں کو بھی۔
اب یہاں سے جائیں، یہ درود شریف پڑھتے پڑھتے جائیں، جہاں بھی چل رہے ہیں وہ راستے میں یہ درود شریف کی کثرت چل رہی ہے۔ کم از کم 500 دفعہ تو پڑھ ہی لے، زیادہ جتنا ہو جائے کوئی منع نہیں۔ 500 دفعہ کی فضیلت تو یہ ہے کہ دنیا آخرت میں کسی کا محتاج نہیں ہو، اور ایک دوسرے کو سلام کیا گیا۔ سلام سے دلوں کی کدورتیں اور نفرتیں دور ہوتی ہیں، محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا تم ہرگز جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو، اور تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ ایک دوسرے کو سلام نہ کرو۔ افلا ادلکم بشیء اذا فعلتم به تحاببتم، ایسی چیز بتلاؤں تمہیں کہ اگر تم وہ کرو تو تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے۔ ایک دوسرے کو سلام کیا۔ جب محبت ہوتی ہے، کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی اچھی تو اچھی لگتی ہے، اس کی بری بھی اچھی لگتی ہے، اور جب محبت نہ ہو تو اس کی خراب تو خراب ہے، اس کی اچھی بھی خراب ہی لگتی ہے۔ مجنو کا سنا ہے نا، مجنو کو لیلا سے عشق تھا۔ مجنو جانتے ہیں کون تھا؟ نہیں جانتے۔ مجنو تابعی تھے، تابعی تھے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے 9ویں جلد میں البدایہ والنہایہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت امام حسن حسین، ان سب کو ملے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر نے بلایا مجنو کو، قیس نام تھا۔ کہا قیس تیرے بارے میں کیا باتیں سن رہے ہیں؟ اس نے کیا کہا مجنو نے کہ لیلا کی محبت میں نے اللہ کی شریعت کی کوئی نافرمانی نہیں کی ہے، محبت تو ہے اس سے لیکن شریعت کا کوئی حکم نہیں توڑا۔ کہتے لیلا کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا، لیلا کی انگلی پہ نظر پڑی تھی، اسی سے عاشق بن گیا، انگلی پہ نظر پڑ گئی۔ اور لیلا بھی ایسے کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا تھا، لیلا کوئی حور تھی ویسے۔ لیلا کو جب دیکھا تو لیلا کہا کر یہ تو ایسی واجبی سی ہے، کوئی اس میں کمال تو ہے نہیں۔ تو لیلا نے کیا جواب دیا؟ لیلا نے کہا مجھے دیکھنے کے لیے مجنو کی نگاہ چاہیے، مجنو کی آنکھ چاہیے، پھر مجھے دیکھ، پھر تجھے پتا چلے گا میں کیا ہوں۔ محبت تھی لیکن نافرمانی الہی کر کے نہیں، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ میں، ایسی محبت نہیں جس میں شریعت کا حکم ٹوٹے۔ جب محبت ہوگی تو سب اچھے لگیں گے، اور محبت کے لیے سلام کو عام کریں، سلام کو عام کریں۔ گھر میں داخل، آج ہمارے گھروں کے اندر تبلیغی غیر تبلیغی، دیندار بے دین، سب گھروں میں اکھاڑ پچھاڑ، بیسوں آتے ہیں رونا روتے کہ جی بڑی پریشانی ہے، بچے نہیں مانتے، بیوی نہیں مانتی، بیٹی نہیں مانتی، کیا چکر ہے؟ اس لیے کہ ہم گھروں میں سلام کر کے بسم اللہ پڑھ کے نہیں داخل ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو گھر میں بغیر بسم اللہ پڑھے داخل ہو تو ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا آجا، اس گھر میں کھانا بھی ملے گا، ٹھکانہ بھی ملے گا۔ تو جب شیطان کو کھانا ٹھکانہ دونوں دے دیا، اس گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ایک حدیث میں آتا ہے جس گھر میں آدمی سلام کر کے داخل ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے وافر رزق کا فیصلہ کر دیتا ہے، صرف سلام کرنے پہ۔ اس لیے عورتوں سے بھی گھروں میں عورتوں کو کہیں کہ نگرانی کیا کرو، میری بھی نگرانی کرو۔ اگر میں بھی بغیر سلام کیے داخل ہو جاؤں تو سمجھ لو میں نے بسم اللہ بھی نہیں پڑھا، مجھے بھی گھر سے دھکے دے کے نکالو باہر، جاؤ شیطان کو لے کر اندر آتا، ارے شیطان ساتھ آ رہا۔ بچے آئے بغیر سلام بسم اللہ کے، ارے شیطان ساتھ آ رہا اس کے، فوراً عورتیں ان کو باہر بھیجے، جاؤ سلام کرو، بسم اللہ پڑھو، پھر اندر آ۔ اور اگر کوئی مقروض ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کا قرضہ ہے،
تو ایک چھوٹا سا نسخہ ہے، سلام کرے چھوٹا سا کوئی درود شریف پڑھ لے، چاہے یہی والا پڑھ لے، بسم اللہ ایک دفعہ پڑھ لے، ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے۔ جب جب گھر میں داخل ہو اس نسخے پہ عمل کر کے داخل ہو، پھر دیکھو کیسے چٹکیوں میں غیب سے اللہ سارے قرضے اتارنے کا ایسا انتظام کریں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو۔ کہاں سے اتاریں گے وہ جانے، کریں گے انشاءاللہ اس کو۔ اور ایک عمل اور بھائی صاحب بہت تقاضے سے فرما رہے ہیں آج کل کہ صبح، کل بھی مجھے یہ پیغام دیا انہوں نے بچوں نے کہ حاجی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح 3 صورتیں اخلاص فلق ناس 3 دفعہ، شام کو 3 صورتیں اخلاص فلق ناس 3 دفعہ، ہر فرد گھر کا بچہ بچی مرد عورت سب سے پڑھو، صبح 3 دفعہ پڑھ لے، شام کو 3 دفعہ۔ یکفی کا من کل شیء، ہر چیز سے ہماری کفایت ہو جائے، سارے مسئلے مسائل حل، سارے جھگڑے فساد ختم، ساری نفرتیں قدورتیں دور۔ 3 صورتیں پڑھے اور اللہ سے کہے کہ اللہ تیرے نبی نے کہا یکفی کا من کل شیء، میرا غم میری پریشانی میرا رونا یہ ہے کہ ہمارے دلوں کی پھٹن کو ختم کر دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ بس 3 صورتیں پڑھیں اور یہ اللہ سے کہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری ہر چیز کی کفایت اللہ کریں گے۔ مجھے کفایت اس کی چاہیے کہ ہمارے آپس کی محبت الفت کے چرچے ہوں، ہماری نفرتیں قدورتیں دور ہوں۔ ہمیں اس کا ہم ہے، اس کا غم ہے، اے اللہ اس کی کفایت کر، اس لیے پڑھ رہا ہوں میں یہ سورت۔ ہمارے گھروں کے محبتوں سے بھر دے، جس گھر میں یہ اعمال چل رہے ہوں، دعوت تعلیم ذکر نماز، ان کے اوقات مقرر ہوں، تلاوت کے اوقات مقرر ہوں اور یہ اعمال چل رہے ہوں، ہر فرد گھر میں آنے والا سلام بسم اللہ کے ساتھ آ رہا ہو، صبح شام کے یہ جو صورتیں ہیں اس کی پابندی ہو رہی ہو، وہ گھر جنت کا ٹکڑا ہوگا، دنیا میں نمونہ بنا ہوگا۔ اس گھر میں جو آئے گا وہ سکون کے بغیر نہیں جا پائے گا۔ ہمارے سارے علاقے کی فضا سکون اطمینان چین سے بھرا ہوا ہوگا۔ ہر آدمی کا جی چاہے گا کہ اس علاقے میں چل کر رہو جہاں سکون، داخل ہوتے ہی سکون محسوس ہوتا ہے، داخل ہوتے ہی اطمینان آ جاتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ ان اعمال کی پابندی۔ اب دونوں ذمہ داریوں کو لے کر چلنے کے لیے اللہ کے راستے میں پھرتے ہوئے پھراتے ہوئے اوروں میں اس کو لانے کی محنت کرتے ہوئے جب ہم نکلیں گے تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیان میں ہے کہ جو دوسروں کو ان اعمال پر ڈالنے کی محنت کرے گا، اللہ جل جلالہ سب سے پہلے اس محنت کرنے والے کو ایمان اور اعمال صالح کی توفیق دے کر اپنا تعلق عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے اس محنت کرنے والے کو دیں گے اللہ۔ تو ہمت کر کے آپ فرمائیں کہ میں انشاءاللہ سب سے پہلے اس تعلق کو لینے کے لیے جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں پھروں گا۔ 4 مہینے چلا اپنے ملکوں کے اعتبار سے پیدل 4 مہینے، اور ابھی اجتماع آ رہا ہے ایونٹ کا، اس اجتماع پہ جاتے ہوئے اجتماع سے پہلے محنت کر کے اجتماع پہ آنے والے لاکھوں آدمیوں کا ثواب لے لے، اور اجتماع کے بعد محنت کر کے اجتماع کے بعد میں نکلنے والوں کا بھی ثواب لے لے، اجتماع میں آنے والوں کا بھی ثواب، بعد والوں کا بھی ثواب۔ اس کے لیے فرمائے ماشاءاللہ، جو سب سے پہلے کھڑا ہوگا بعد والے سب کا ثواب وہی لے جائے گا ماشاءاللہ۔ کیا نام؟ اقبال کا صاحب۔ ایک تو مختلف مسجدوں کے شب گزاری میں مختلف مسجدوں کا مجمع آتا ہے، تو اس لیے درخواست ہے کہ جماعت لکھائیں اپنی اپنی مسجد سے ماشاءاللہ۔ ادھر بھی کوئی ساتھی کھڑے ہو جائے لکھنے والا، کوئی ساتھی ادھر بھی لکھنے والے کھڑے ہو جائیں تاکہ جلدی ہو جائے، ہمیں بھی جانا ہے، آگے سفر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, आसान फरमाए जी। ये पीछे भी साथी लिख रहे हैं, वाद है माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।